السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہت ہی اہم بیولوجی کے ٹاپک پر، جسے کہتے ہیں سائٹوکائنیسز۔ یعنی کہ اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ آخر سیل اپنی کاپی کیسے بناتا ہے، یا پھر سیل ڈویژن کے دوران آخر میں سیل دو حصوں میں کیسے تقسیم ہوتا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تو جس میں ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ڈائیگرام کو دیکھیں گے، تاکہ ڈائیگرام کو اگر آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے تو اوپر جو ٹیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس ڈائیگرام کو یعنی کہ بہت ہی کنسائز وے میں ہم سمجھیں گے، اور آپ بہت ہی دھیان سے سمجھیے گا۔ یعنی کہ سائٹوکائنیسز کا پرپز یہ ہے کہ جب ایک سیل اپنی کاپی بناتا ہے تو وہ صرف نیوکلیس ہی ڈبل نہیں کرتا، بلکہ سارا سیل یعنی سائٹوپلازم اور پھر اس کے بعد باقی آرگنیلیز وہ بھی دو نئی سیلز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ پروسیس ایک مکمل سیل بنانے کا فائنل سٹیپ ہے۔ تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ سائٹوکائنیسز جو ہے نا وہ اینیمل سیل میں کس طرح ہوتی ہے، پلانٹ سیل میں کس طرح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اے کو دیکھتے ہیں، تو یعنی کہ ان اینیمل سیل۔ تو اینیمل سیل میں سائٹوکائنیسز چلے پہلے دیکھتے ہیں جانوروں کے سیل میں یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ڈائیگرام کو غور سے دیکھیے، یہاں ایک کلیویج فرو بن رہا ہے، دو سیل جہاں پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ مڈ میں کلیویج فرو بن رہا ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کلیویج فرو کیا ہے؟ یعنی کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی نرم چیز کو، فار ایگزامپل آپ لے لیں کسی آٹا گوندھتے وقت آپ اسے درمیان سے اگر دباتے ہیں تو وہ بیچ میں سے اندر کی طرف دبنے لگتا ہے، یعنی اسی طرح سیل بھی درمیان سے اندر کی طرف دبنے لگتا ہے۔ یعنی اگر یہ جو ایک رنگ آف مائکرو ٹیوبیول ہے، یہ کام جو اندر دبنے والا ہے نا، وہ کام کرتا ہے رنگ آف مائکرو ٹیوبیول۔ یعنی یہ سیل کے اندر بریک بریک دھاگے جیسے پروٹین ہوتے ہیں جو کھچاؤ پیدا کرتے ہیں اور سیل کو بیچ سے دباتے ہیں۔ آخر کار سیل جو ہے نا وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور پھر دو نئی ڈاٹر سیل ملتی ہیں ہمیں۔ تو اب ہم اس کو نیچے والے جو بی ہے پارٹ اس کو دیکھتے ہیں، پلانٹ سیل میں سائٹوکائنیسز کیسے ہوتا ہے۔ تو پودوں کے سیل کی طرف جو ہے نا، وہ پودوں کے سیل میں ایک خاص ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو باہر کی سیل وال ہے نا وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، اسی لیے یہ جانوروں کی طرح سیل درمیان سے اندر کی طرف نہیں دب سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈویژن اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں ویزیکلز یعنی چھوٹے چھوٹے بلبلے جیسے آپ سمجھ لیں کہ تھیلے ہوتے ہیں، درمیان میں آ کر وہ اکٹھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویزیکلز کیسے مڈ میں آ کر اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویزیکلز آپس میں ملتے جاتے ہیں اور مل کر ایک سیل پلیٹ بناتے ہیں۔ یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں، تو نیکسٹ اسٹیپ میں کیسے ایک پلیٹ بن گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ درمیان میں اینٹیں جوڑ کر ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ سیل ہارڈ ہوتا ہے، اس نے خود یعنی کہ وہ کلیویج وغیرہ یا کوئی فرو وغیرہ جیسے اینیمل سیل میں بنی تھی اس طرح تو نہیں بننی، تو یہ ویزیکلز وغیرہ اکٹھے ہو کر ایک دیوار ٹائپ بن جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ سیل ٹائپ جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑی ہو کر پرانی سیل وال سے جڑ جاتی ہے۔ جو سیل پلیٹ ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑی ہو کر پرانی سیل وال سے جڑ جاتی ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ یوں آخر کار سیل جو ہے نا ٹو ڈاٹر سیل میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی اینیمل سیل میں سائٹوکائنیسز ایسے ہے جیسے آپ کسی نرم چیز کو، فار ایگزامپل آپ ربڑ کی گیند کو لے لیں، تو درمیان سے دبائیں گے نا تو وہ دو حصوں میں مطلب الگ ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ اور پلانٹ سیل میں سائٹوکائنیسز ایسے ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ہارڈ چیز ہے، فار ایگزامپل آپ لے لیں کسی ایک کمرے کو لے لیں، تو جس میں آپ درمیان میں اینٹوں سے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ کمرہ جو ہے نا اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ سائٹوکائنیسز کو اسٹارٹ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ از دی ڈویژن آف دی سائٹوپلازم، یا جیسے ہم لاسٹ ٹائم میں پڑھ چکے ہیں، یہ سائٹوپلازم کی تقسیم ہے جس کے اندر جو ہے نا سیل کے اندر ایک فلوئڈ لائک حصہ ہوتا ہے جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں، بیسیکلی فلوئڈ لائک۔ اور جو ہے نا اس کے اندر اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے آرگنیلیز وغیرہ ہیں۔ تو سائٹوکائنیسز میں یہی سائٹوپلازم ہے وہ ٹو جو ہے نا پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک گلاس ہے اور گلاس کے اندر جوس ہے، لیکوڈ نما ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو دو برابر گلاسز میں ڈال کر جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تاکہ دونوں کو ایکولی مل سکے۔ تو ان اینیمل سیلز افرو ڈیولپ ان دی سیل، جیسے ہم نے اس ڈائیگرام میں دیکھا ہے
کہ ممبرین ایٹ دی ایکویٹر، یعنی کہ اینیمل سیل میں سیل ممبرین کے بیچوں بیچ ایک گروو یعنی لائن سی بن جاتی ہے جسے فرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فرو کی جھلی کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ درمیان سے اندر کی طرف دبنے لگتی ہے، یعنی کہ فرو۔ اور جیسے آپ آٹے کی گول روٹی بیچ سے انگلی دبا دیں تو ایک لائن سے بن جاتے ہیں نا، سیم اسی طرح ایٹ دس فرو دی سائٹوپلازم ہیز اے رنگ آف مائکرو فلامنٹس، یعنی کہ اس فرو پر سائٹوپلازم کے اندر بریک داغے جیسے دھاچے ہوتے ہیں اور جنہیں مائکرو فلامنٹس کہتے ہیں، یعنی کہ مائکرو فلامنٹ سیل کے اندر بریک آپ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں، ایک بریک ہوتے ہیں جو پروٹین فائبر یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ مائکرو فلامنٹ سیل کے اندر بریک پروٹین فائبرز ہوتے ہیں، یعنی کہ مائکرو فلامنٹ بیسیکلی پروٹین فائبر کی طرح ہوتے ہیں جو کنٹریکشن کرنے میں مدد دیتے ہیں جو سیل کو یعنی مائکرو فلامنٹ سیل کے اندر باریک پروٹین فائبرز کی طرح کے ہوتے ہیں جو کنٹریکشن کر کے سیل کو ڈیوائڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں بیسیکلی۔ اور بالکل ایسے جیسے ایک ربڑ کی گیند میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں دا رنگ کنٹریکٹس اینڈ مووز انورڈ، یعنی کہ یہ رنگ سکڑتی ہے اور پھر اندر کی طرف موو کرتی ہے۔ ان دس وے جو پیرنٹ سیل ہے وہ پنچڈ ہو جاتا ہے 2 میں، اسی طرح پیرنٹ سیل دب کر 2 نئے سیل میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی اینیمل سیلز میں ڈویژن کا طریقہ یہ ہے کہ جھلی جو ہے نا وہ درمیان سے پنچ ہو کر 2 حصے بنا دیتی ہے، اور جیسے آپ بیچ سے ربڑ کی گیند کو دبائیں تو وہ 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو ان پلانٹ سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، گولجی اپریٹس میکس ویزیکل، جو ہم نے ڈائیگرام میں دیکھے تھے نا کیسے ویزیکلز آپس میں ملتے ہیں، تو ویزیکلز کہاں سے بنتے ہیں، پلانٹ سیل میں گولجی اپریٹس جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ویزیکلز بناتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھیلیاں ہمارا اسٹرکچر ہوتا ہے ویزیکلز وہ بناتا ہے۔ اب یہ ویزیکلز چھوٹے ببلز جیسے ہوتے ہیں اور جن میں جو ہے نا وہ کوئی مٹیریل وغیرہ بھرا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ دیز ویزیکلز موو ٹو دی میڈل اینڈ فیوز ٹو فارم اے پلیٹ کالڈ فریگموپلاسٹ، یعنی کہ یہ ویزیکلز سیل کے درمیان میں جا کر آپس میں جڑتے ہیں اور ایک نئی پلیٹ بناتے ہیں جسے فریگموپلاسٹ کا نام دیا گیا۔ اچھا، اب پلانٹ سیل میں ممبرین باہر سے پنچ نہیں ہوتی کیونکہ ہارڈ سٹرکچر ہوتا ہے نا، اور سیل وال ہوتی ہے، سیل وال چونکہ ہارڈ ہوتی ہے اس لیے درمیان میں نئی دیوار بنتی ہے، نئی دیوار بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ کمرے کو بیچ میں کمرے کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں کیونکہ ہارڈ ہے تو آپ بیچ میں سے کوئی دیوار وغیرہ کھڑی کریں گے تو دا پلیٹ گروز آؤٹ ورڈ، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف بھی بڑھتے اور نیچے کی طرف، اور اینڈ اٹس ممبرین فیوز ود دی ڈاٹر سیل، یعنی کہ یہ پلیٹ آہستہ آہستہ باہر کی طرف بڑھتی ہے اور آخر میں دونوں نئے ڈاٹر سیلز کی ممبرین کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یعنی اس میں پلیٹ سیل بھی جو ہے وہ 2 نئے سیل میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، لیکن طریقہ اینیمل سیل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا آج سائٹوکائنیسس کو۔ تو اینیمل سیل میں یہ پروسیس فرو اور مائکرو فلامنٹ کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ پلانٹ سیلز میں ویزیکلز اور فریگموپلاسٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک سیل سے 2 نئے ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اور لائف آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سائٹوکائنیسس۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت آسان اور کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔